أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اما بعد، ناظرین کرام، خلاصہ مضامین قرآن کے سلسلے میں آج ہمارا 8واں پروگرام ہے، اور اسی مناسبت سے آج انشاءاللہ ہم 8ویں پارے کے مضامین کا جائزہ لیں گے. آپ کو معلوم ہے کہ 7ویں پارے کے اختتام پر اور 8ویں پارے کی ابتدا یہاں پہ سورۃ الانعام ہے، اور سورۃ الانعام جو کہ مکی صورت ہے اس میں عقائد بیان ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ عقیدہ توحید بیان کیا گیا ہے. اور جہاں 7واں پارہ اختتام پذیر ہو رہا تھا تو وہاں پہ معاندین نبوت، یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معاندین یا آپ کے جو دشمن تھے، جو آپ کی نبوت کے دشمن تھے، ان کا تذکرہ اجمالاً ہوا تھا. اور آگے اس پارے میں یعنی 8ویں پارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھنے والوں کا قدر تفصیلاً ذکر ہوا ہے، اور یہ بھی بتایا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ سے پہلے بھی انبیاء کو جھٹلایا جاتا رہا. اور ایک یہ بھی بتایا گیا کہ جتنے لوگ ہیں جو آپ سے عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں، ان کے شیاطین کے ساتھ رابطے ہیں، اور شیاطین جن و انس وہ سب مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گویا شان میں ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور آپ کے ساتھ عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں. کہ پہلی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر فرشتے نازل ہو جائیں اور ان کے ساتھ مردے باتیں کرنا شروع ہو جائیں اور ان کو مختلف نشانیاں مل جائیں تو بھی یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں. اس سے اگلی آیت میں فرمایا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہلے نبیوں کے بھی دشمن ہوتے رہے، اور یہ عداوتیں اور دشمنی پہلے انبیاء کے ساتھ بھی روا رکھی گئی. اور پھر فرمایا کون مخالفت کرتے ہیں، کون دشمنی رکھتے ہیں؟ شیاطین الانس والجن، یہ جن و انس کے شیاطین ہوتے ہیں. یہ ناظرین کرام آیت نمبر 112 ہے سورۃ الانعام کی، اور اس کے بعد آیت نمبر 121 میں بھی یہ بتایا گیا کہ جو شیاطین ہیں وہ اپنے اولیاء کو یعنی اپنے دوستوں کو وحی کرتے ہیں، یعنی ان کی رہنمائی کرتے ہیں. یعنی شیاطین انس اور شیاطین جن، جنوں میں سے جو شیاطین ہوتے ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کے ساتھ دشمنی کرتے ہیں، اللہ کے دین کی دشمنی کرتے ہیں. اور جو شیاطین انس ہیں وہ بھی دشمنی کرتے ہیں، اور ان شیاطین جن و انس کا باہم رابطہ ہوتا ہے، اور یہ ایک دوسرے کی رہنمائی کرتے ہیں. جیسا کہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے کہ شیطان یعنی جو ابلیس ہے اس کا تخت پانی پہ ہے، اور وہ وہاں سے اپنی فوجوں کو رہنمائی کرتا ہے، اور جتنی اس کی فوجیں ہیں پھر وہ آگے مختلف قسم کے انسانوں کو جو ہے وہ رہنمائی کرتے ہیں. گویا شیاطین کے آپس کے اندر کنیکشن ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو الہام ہوتا ہے، ایک دوسرے کو خفیہ اشارے ہوتے ہیں، جس کو وحی کہتے ہیں. لا یوحون الی اولیائہم، تو آیت نمبر 112-13 میں بھی وہی مضمون بیان ہوا ہے، اور آیت نمبر 121 میں بھی، کہ یہ جو شیاطین ہیں یہ حقیقت میں ورغلاتے ہیں مختلف حیلوں بہانوں سے اور مختلف ذرائع سے، اور اپنی چکنی چپڑی باتوں سے یہ جو دشمنان اسلام اور دشمنان نبوت ہیں یہ دوسرے لوگوں کو صرف اس لیے ورغلاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ایمان چھوڑ کر کفر میں آ جائیں، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور مطمع نظر نہیں ہوتا. پھر اس کے علاوہ کفار مکہ ایک بات کہا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہم کسی سے ثالثی کروا لیں، کوئی شخص ثالث بنا لیں جو آپ میں اور ہمارے درمیان فیصلہ کر دے.
اللہ کریم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، کہ تیرے رب کا جو کلمہ ہے، تیری رب کی جو بات ہے، وہ تو سچائی اور عدل کے ساتھ مکمل ہو چکی۔ جب اللہ کا کلام مکمل ہو چکا، وہ اپنی تکمیل اور اتمام کے سارے مراحل طے کر چکا، تو گویا اب تو اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو نہیں سکتی، نہ تو اس کے اندر کوئی سچائی اور صدق اور عدل کے حوالے سے کوئی کمی ہے، اور نہ ہی تکمیل کے اعتبار سے کوئی کمی ہے۔ لا مبدل لکلماتہ، وہ تو تبدیل ہو نہیں سکتے۔ اب ثالثی کا کیا مطلب؟ رہ گئی ان کی باتیں، تو جو اٹکل پچو باتیں کرتے ہیں اور جو خام خواہ صرف اور صرف اپنی خواہشات پر چلتے ہیں، یا پھر ان کے ساری باتیں جو ہیں وہ ڈھکونسلے اور اٹکل پچو باتیں، فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، کوئی اور بات ان کے پاس ہوتی نہیں، کسی دلیل اور حجت کی بنیاد پر وہ بات نہیں کرتے، بلکہ خام خواہ صرف اور صرف کٹ حجتی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ ان کی اکثریت بھی ہو تو ان کی بات نہیں مانی۔ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہوا کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ ان کی بات مانیں گے یا ان زمین والوں کی اکثریت کی بات مانیں گے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ اکثریت کی بات مانیں گے تو یہ آپ کو اللہ کے رستے سے گمراہ کر دیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پوری زمین کے اوپر اگر آپ صرف اور صرف اکثریت کے فیصلے، اکثریت کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں، تو اکثریت تو ہمیشہ گمراہی پر ہوتی ہے۔ جو اللہ کے دین کو ماننے والے، اللہ کے نبی کی نبوت کو ماننے والے اور دین اسلام پر عمل پیرا ہونے والے تو ہمیشہ کم ہوتے ہیں، تعداد میں وہ کم ہوتے ہیں، اور اسی کمی کی وجہ سے فرمایا اکثریت کا فیصلہ نہیں ماننا۔ سورۃ المائدہ میں ناظرین کرام اللہ کریم نے ارشاد فرمایا تھا کہ لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، کہ ناپاک اور پاک لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے، ناپاک چیزیں اور پاک چیزیں کبھی برابر نہیں ہو سکتی۔ ولو اعجبک کثرۃ الخبیث، جو ناپاک لوگ یا ناپاک چیزیں ہیں ان کی زمین بھری ہوئی ہو، ان کی کثرت آپ کو ملے اور اس کی کثرت آپ کو بھلی معلوم ہو رہی ہو، اس کے باوجود وہ کبھی آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور یہاں پہ وہی بات یہ فرمائی ہے کہ دنیا میں کوئی نظریہ جو اکثریت کی بنیاد پر کسی حکم کو نافذ کرے وہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر اکثریت بھی کن لوگوں کی؟ ان یتبعون الا الظن، جو صرف گمان کی پیروی کرتے ہیں، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور سوائے اٹکل پچو اور قیاس آرائیوں کے اور کوئی بات ان کے پاس ہوتی نہیں۔ فرمایا ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، اللہ کریم جانتے ہیں کون ہدایت یافتہ ہے اور کون راہ راست سے ہٹا ہوا ہے۔ پھر ایک حکم ارشاد فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ مومنوں کو یہ حکم دیا کہ وہ چیزیں کھایا کرو جس پر اللہ کا نام لیا ہوا ہو، یعنی جس چیز پر اللہ کا نام لیا ہے، خاص طور پر اس سے مراد ذبیحہ ہے، کہ جس ذبیحہ کو اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہو اس کو کھایا کرو، اور جس پر اللہ کا نام نہ لیا ہو اس کو نہ کھایا کرو۔ اس میں ناظرین کرام یہ بات تو واضح ہے کہ جس پر اللہ کا نام لیا ہو وہ حلال ہے، اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، غیر اللہ کے تقدس پر یا غیر اللہ کے نام کر کے یا غیر اللہ کے نام لے کر ذبح کیا جائے، یا کسی ایسے شرک کے اڈے پر ذبح کیا جائے جس کو کسی خاص وجہ سے تقدس کا درجہ حاصل ہو چکا ہو غیر اللہ کے نام پر، جس کا ذکر سورۃ المائدہ کے اندر ہے، وہ تو سارے حرام ہیں۔ گویا اللہ کا نام جس پر لیا جائے وہ حلال، جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام، یہ تو واضح ہے۔ لیکن اگر یہ بات واضح نہ ہو کہ کوئی ذبیحہ ہے یا گوشت ہے یا پکا ہوا سالن ہے، اور آپ کو یہ معلوم نہیں ہے کہ اس کے اوپر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں لیا گیا، یا درست طریقے سے لیا گیا یا نہیں، تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے بخاری شریف کے اندر کہ اس طرح کے مواقع صحابہ کرام کی زندگی میں بھی آتے تھے، اور ازواج مطہرات کی زندگی میں بھی بعض اوقات ایسا گوشت آ جاتا تھا جس کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ وہ ٹھیک طریقے سے اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ تو ایسی بات یا ایسا معاملہ جہاں پہ یہ بات مشتبہ ہو جائے تو اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سموا علیہ انتم وکلوا، کہ اس پر تم خود نام لے لیا کرو اللہ کا اور پھر اس کو کھا جایا کرو، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر پڑھ لینا
تو وہ جائز ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ اس سے مراد ہر وہ حرام گوشت نہیں ہے جو ذبح نہ کیا گیا ہو یا پھر اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو کہ وہ اللہ کا نام لے کر حلال ہو جائے گا، بلکہ اس سے مراد صرف اور صرف ایسا ہے جس کے بارے میں آپ کو یقین نہ ہو کہ اس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے یا نہیں۔ یعنی آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ آپ کو معلوم نہیں کہ کہاں حلال ملتا ہے کہاں حرام ملتا ہے، لیکن آپ اگر مسلمانوں کی دکان سے خریدیں، مسلمانوں کی منڈی سے خریدیں، آپ کو حلال بتایا گیا ہو، تو چاہے اس کے بارے میں آپ کو یقین نہ بھی ہو کہ وہ حلال ہے، آپ اس کے اوپر خود اللہ کا نام لے کر بخاری شریف کی اس حدیث کے مطابق اللہ کا نام لے کر خود اس کو کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مشرکین مکہ کے اور مختلف کفار کے جو اعتراضات ہیں ان کا ذکر اس میں کیا گیا ہے سورہ انعام کے اندر اور اس 8ویں پارے کے اندر، اور فرمایا گیا کہ وہ لوگ خود سے ایسی باتیں کرتے تھے کہ یعنی ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ جس کو ہم خود ذبح کر لیں جانور کو وہ تو حلال ہے، اور جو خود سے مر جائے یعنی اللہ کا مارا ہوا حرام ہے اور ہمارا مارا ہوا یعنی ذبح کیا ہوا وہ حلال ہے، یہ کیسے ہے؟ وہ خود سے اس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے کہ یہ ساری باتیں ان کے شیاطین ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ، اس طرح کی کٹ حجتیاں شیاطین جو شیاطین جن ہیں وہ شیاطین انس کو سکھاتے ہیں تاکہ وہ آپ کے ساتھ اور صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے وہ جھگڑا کریں۔ اس کے بعد کافر اور مسلمان کی مثال دی گئی ہے۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ یہ اس میں جو کافر اور مسلم کی مثال بیان ہوئی ہے، اس میں کافر سے مراد ابو جہل اور مسلم سے مراد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی طرح اللہ کریم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں نبی آتا ہے تو سب سے زیادہ جو لوگ مخالفت کرتے ہیں وہ اس بستی کے سردار اکابر مجرمیہا لیمکروا فیہا، جو بڑے بڑے مجرم ہوتے ہیں، بڑے بڑے سردار ہوتے ہیں، وہ عام طور پہ مخالفت کرتے ہیں، اس لیے کہ سرداروں کی سرداری ختم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام کی دعوت کی سب سے پہلی مخالفت جو ہے وہ کسی قوم کے سردار کیا کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے آیت نمبر 124 کے اندر کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعوت دیتے ہیں اور ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وحی نازل ہوئی ہے، تو وہ کفار یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہم کبھی ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمارے اوپر بھی ویسی ہی وحی نازل نہ ہو۔ گویا وہ خود سے منصب نبوت کا لالچ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ نبوت ملے، نبوت کے دعوے دار بن بیٹھتے ہیں کہ یہ کیا ہوا کہ ان کے اوپر تو وحی نازل ہوتی ہے، ہمارے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی، تو ہم اس وقت ایمان لائیں گے جب وہی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہو رہی ہے وہ ہمارے اوپر نازل ہو، پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، یہ اللہ کا کام ہے، چونکہ رسالت کسبی چیز نہیں ہے، کسی خواہش پر نہیں ملتی، بلکہ یہ اللہ کا فیضان ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرماتا ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ رسالت کس کو دینی ہے، نبوت کس کو دینی ہے، یہ قانون اللہ کا ہے، نہ کہ تمہاری خواہش اور تمہاری آرزو کے مطابق جو ہے یہ فیصلہ ہو۔ اس سے اگلی آیت ناظرین اکرام، یہ جو آیت نمبر 125 ہے، اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینا چاہتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں، اور اس کا ایمان لانا اتنا مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ آسمان پہ چڑھنا مشکل ہے۔ کأنما یصعد فی السماء، جس طرح آسمان پہ چڑھنا ناممکنات میں سے ہے، اسی طرح جس کا سینہ تنگ ہو جائے اس کا ایمان قبول کرنا جو ہے وہ ناممکنات میں سے ہے۔ ناظرین کرام، اس ایک آیت سے اور اس طرح کی دیگر آیات سے جبریہ نے تاریخ اسلامی کے اندر یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ کا قانون جو ہے وہ جبر پر مبنی ہے، انسان اپنی مرضی اور اپنی اختیار سے کوئی کام نہیں کر سکتا، سب کچھ ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دینا چاہتا ہے تو گویا اس کا سینہ کھول دیتا ہے، اور جس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا، گمراہ کرنا چاہتا ہے، اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ سینہ تنگ کرنے والی اللہ کی ذات ہے، سینہ کھولنے والی اللہ کی ذات ہے، تو گویا ہدایت وہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کا اپنا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ جبریہ نے استدلال کیا، جو کہ ناظرین کرام بالکل غلط استدلال ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ ہدایت اور گمراہی اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن ہدایت دینے کا اللہ نے ایک قانون بنایا ہے۔ جو شخص اپنے آپ کو اس استحقاق کے مطابق اور اس میرٹ کے مطابق ثابت کرتا ہے جس کو ہدایت دی جائے، اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دیتا ہے، اس کا سینہ کھول دیتا ہے۔ اور جو شخص اپنا استحقاق ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور اللہ کی ہدایت حاصل کر لے، ظاہر ہے اس کا سینہ تنگ کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے وہ گمراہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے اس کا سینہ تنگ کر دیا ہے، بلکہ وہ شخص گمراہ اس لیے ہوتا ہے اور سینہ اس کا اس لیے تنگ ہوتا ہے کہ اس کی اپنی روش کافرانہ تھی، اور اللہ کریم نے یہ بات وضاحت سے اسی آیت کے آخر میں فرما دی ہے، لہٰذا کسی قسم کے غلط استدلال کی گنجائش ہی ختم ہو گئی کہ فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناپاکی ڈال دیتا ہے، ان کے اوپر ناپاکی مسلط فرما دیتا ہے۔ کن لوگوں کے اوپر؟ علی الذین لا یؤمنون، جو خود سے ایمان نہیں لانا چاہتے۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں فرماتے اور ہدایت ان کو نصیب نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد فرمایا ہے کہ جس دن قیامت کا منظرنامہ کچھ بیان ہوا ہے کہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، جس دن اللہ تعالیٰ جنوں اور انسانوں کو سب کو اکٹھا کر لے گا قیامت کے دن، تو فرمایا یہ کہا جائے گا یا معشر الجن، اے جنوں قد استکثرتم من الانس، کہ جنوں تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنوں اور انسانوں کو، اگرچہ جن اور انسان دونوں ہی اللہ کے قانون کے مکلف ہیں، لیکن انسان جو ہیں وہ جنوں کے غلبے کی وجہ سے یا ان کی تبلیغ کی وجہ سے انسانوں کی اکثریت جو ہے وہ گمراہ ہو جاتی۔ تو اللہ کریم نے فرمایا قد استکثرتم من الانس، تم نے بہت سارے انسانوں کو گمراہ کیا۔ یہ وہی بات ہے ناظرین کرام جو سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کو خطاب فرماتے ہوئے فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، یہ میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا۔ اور پھر ساتھ یہ فرمایا وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، میری پیروی کرو، میری بندگی کرو، میرے غلام اور میرے بندے بن جاؤ، یہ ہے صراط مستقیم۔ لیکن پھر فرمایا وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن ان شیاطین نے تم میں سے اکثریت کو گمراہ کر دیا۔ گویا جو شیاطین جن ہیں وہ زیادہ گمراہی کا باعث بنتے ہیں بنسبت شیاطین انس کے، اس لیے فرمایا کہ تم نے ان کو جو ہے گمراہ کیا۔ لیکن ہوا کیا؟ اس دن ایک مکالمہ ہوگا دونوں کے آپس میں، اور اس کے بعد فرمایا کہ قال النار مثواکم خالدین فیہا الا ما شاء اللہ، کہ تابع اور متبوع سارے کے سارے جو ہیں وہ جہنمی ہوں گے۔ ان ربک حکیم علیم، اللہ حکمتیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ساری باتوں کی خبر ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے نیتوں کا حال بھی جانتا ہے۔ تو جو لوگ جنوں کو، یہ سورہ جن کے اندر بھی ناظرین کرام اس طرح کی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی کہ چونکہ جنوں کے پاس تھوڑی سی ایک ایکسٹرا خصوصیت، یہ زائد خصوصیت یہ موجود ہے کہ وہ غائب ہو جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے، اور جہاں ہوا چلی جاتی ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ تو انسان عام طور پہ ان سے پناہ مانگا کرتے تھے، کسی بستی میں جا کے، کسی وادی میں جا کے، کسی پہاڑی علاقے میں جا کے ان سے پناہ مانگا کرتے تھے، اور اس چیز نے ان کو، شیاطین جن کو، زیادہ غرور اور فخر کے اندر اور زیادہ سرکشی کے اندر مبتلا کر دیا تھا۔ اس کے بعد یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو خطاب ہوگا محشر کے دن وہ سب کو ہوگا یا معشر الجن والانس، کہ سب کو خطاب فرما کے یہ فرمایا جائے گا کہ کیا تمہارے پاس ہمارے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تمہیں ڈرایا ہو؟ تو ظاہر ہے اس دن سب اعلان کریں گے اور گواہی دیں گے، قالوا شہدنا علی انفسنا، ہر شخص وہاں پہ خود اپنی جان پر گواہ ہوگا۔ اور پھر فرمایا وشاہدوا علی انفسہم انہم کانوا کافرین، اپنے کفر پر جو جہنمی ہیں وہ سارے کے سارے اپنے کفر پر خود گواہی دیں گے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر حجت کے کسی قوم کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ ذالک لم یکن ربک مہلک القری بظلم واہلھا غافلون، کوئی غفلت میں مبتلا ہوں، ان کے اوپر حجت تمام نہ ہوئی ہو، سارا علم ان کو نہ دیا گیا ہو، ہدایت کا راستہ ان کو نہ دکھایا گیا ہو،
اللہ کے نبی ان کے پاس نہ آئے ہوں، اگر کوئی ایسی قوم غافل ہو تو اللہ تعالیٰ ان کو صرف غفلت کی بنیاد پر، غفلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو عذاب میں مبتلا نہیں فرماتا۔ اس کے بعد ناظرین کرام کچھ جاہلانہ اور مشرکانہ رسوم کا ذکر اللہ کریم نے فرمایا ہے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، اس میں سے ایک یہ ہے کہ مشرکین مکہ یہ کیا کرتے تھے کہ جب وہ فصل کاشت کرتے تو اس میں سے طے کر لیتے کہ یہ فصل جو ہے یہ اللہ کے نام کی ہے، اور کچھ فصل وہ مخصوص کر لیتے اپنے جو خود ساختہ معبود تھے، معبودان باطل، ان کے نام کی۔ اس کے بعد اس کھیت میں سے وہ اس کی حفاظت اور تحفظ اور نگرانی کرتے رہتے۔ بعض اوقات اگر اللہ کے لیے جو کھیتی مخصوص کی ہے اس کا پانی اگر بتوں والی کھیتی کو لگ جاتا تو پھر وہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن اگر بتوں والی کھیتی کا پانی جو ہے وہ اللہ کے نام کی مخصوص کی ہوئی کھیتی کو لگ جاتا تو وہ سارا حصہ اللہ والا بھی بتوں کو دے دیتے۔ اور یہ عجیب و غریب انہوں نے سلسلہ بنایا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، خود سے انہوں نے یہ کیا ہوا تھا کہ یہ کھیت جو ہے وہ اللہ کے نام کا ہے، یہ ہمارے شریکوں کا نام کا، جو بتوں کے نام کا یا جو معبودان باطل ہیں ان کے نام کا، یہ اس طرح سے بنایا ہوا تھا۔ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، کوئی بھی مسئلہ ہو جاتا تو کبھی یعنی پانی اس کو لگ جاتا، یا کبھی بعض اوقات کھیت جو ہے اس میں سے فصل لے لینے کے بعد، غلہ نکال لینے کے بعد اس والا غلہ اس میں گر جائے یا اس والا غلہ اس میں گر جائے، تو ان کا قانون یہ تھا، انہوں نے اپنا جو خود ساختہ رسم بنائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ، اگر تو ان کے اس وجہ سے کہ پانی ادھر لگ گیا ہے، اللہ کے حصے کی طرف سے، بتوں کے حصے کی طرف سے اللہ کے حصے کو کچھ دینا آتا تو پھر وہ کبھی نہ دیتے، بلکہ کہتے کہ اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی دوسری طرح کا کوئی مسئلہ ہو جاتا تو اللہ کے نام کی مخصوص کی ہوئی کھیتی میں سے اس کا حصہ جو ہے وہ سارے کا سارا بتوں کو دے دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ، بتوں کا حصہ جو ہے وہ تو کبھی اللہ کو نہیں پہنچتا تھا، اور اللہ کا حصہ جو ہے وہ اپنے شریکوں کو دے دیتے تھے۔ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، کتنے برے فیصلے کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کی دوسری جو بری رسم ہے، رسم بد، اس کا ذکر فرمایا قتل اولادہم، کہ مشرکین جو ہیں اپنی اولاد کو قتل کرتے تھے، یہ ایک ان کی اور رسم بد تھی۔ اس کے بعد فرمایا کہ مخصوص کر لیتے تھے چوپائے اور کھیتی کو کہ جو عام طور پر ممنوع الاستعمال ہوتی، یعنی کوئی کھیتی یا کوئی چوپائے مویشی جو ہیں ان کو مخصوص کر لیا جاتا اور ان کو کوئی جو عام شخص تھے کوئی استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں البتہ بتوں کے جو خادمین تھے اور مجاورین تھے ان کو اس استعمال کرنے کی اجازت ہوتی تھی، اور علاوہ ازیں کوئی شخص ان کو استعمال نہیں کر سکتا تھا۔ اسی طرح بعض جو ہے جیسے جانور جو ہیں بتوں کے نام پر چھوڑ دیے جاتے ہیں، بعض جانور اس طرح چھوڑے جاتے تھے ان کے اوپر سواری حرام ہوتی تھی، یعنی اونٹ یا گھوڑا یا گدھا یا خچر جو ہیں وہ کسی بت کے نام پر چھوڑ دیا اور کہا کہ اس کی جو ہے وہ سواری حرام ہے۔ فرمایا وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا، بعض جو ہے ان کی پیٹھ کے اوپر سواری کرنا حرام کیا جاتا تھا، یہ بھی ایک ان کی رسم بد تھی۔ ایک پانچویں رسم جس کا ذکر قرآن پاک نے فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ ذبح کرتے وقت اللہ کے نام کی بجائے بتوں کا نام لیتے تھے۔ اور پھر ایک اور رسم جو چھٹی رسم یہاں پہ ذکر ہوئی وہ یہ کہ جو بتوں کے نام جانور چھوڑ دیے گئے تھے ان کے جو آگے بچے ہیں ان کے بارے میں بھی عجیب و غریب عقائد انہوں نے بنا رکھے تھے کہ بعض اوقات اگر بچہ جو ہے وہ زندہ پیدا ہو، یعنی ان جانوروں سے جو جانور بتوں کے نام پر چھوڑے ہوئے ہیں، اگر بچہ زندہ پیدا ہو تو وہ زندہ بچہ صرف مردوں کے لیے مخصوص ہوگا، اس کو عورتیں استعمال نہیں کر سکتی۔ البتہ اگر مردہ بچہ پیدا ہو اور اس کو انہوں نے استعمال میں لانا ہو تو اس میں عورتیں اور مرد سارے شریک ہو جاتے تھے۔ یہ مختلف قسم کی باتیں، ان کی مختلف رسمیں، خود ساختہ رسمیں اللہ کریم نے ذکر فرمائی ہیں، اور پھر فرمایا ہے قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا بغیر علم وحرموا ما رزقہم اللہ افتراء علی اللہ، جن لوگوں نے یہ خود ساختہ اور خود سے گھڑ کے چیزیں بنائی ہوئی تھیں، افتراء کیا ہوا تھا اور اپنی اولادوں کو قتل کرتے تھے، اس طرح کی جتنی چیزیں جتنے کام کرتے تھے یہ لوگ خسارہ پانے والے لوگ ہیں اور ان قریب خسارہ پائیں گے۔ اس کے بعد ناظرین کرام آیت نمبر 141-42 سے لے کر آیت نمبر 145 تک اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر،
انعامات ربانی کے ذریعے سے کیا گیا ہے، اور یہ یاد دہانی کرائی گئی ہے کہ جتنے انعامات اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمائے ہیں، جتنے انعامات تمہیں عطا ہوئے ہیں، یہ سب کے سب اللہ کریم نے تمہیں عطا فرمائے ہیں۔ گویا انعامات کے ذریعے سے جو ارد گرد پھیلی ہوئی ہماری کائنات ہے، ارد گرد پھیلی ہوئی جو دنیا ہے، زمین کی جو نعمتیں ہیں، ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دی گئی۔ اسی دوران میں آیت نمبر جو 141 ہے ناظرین کرام، اس میں عشر کا تذکرہ ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، یعنی بتوں کے نام پر اور اللہ کے نام پر یکساں وہ رکھتے تھے کہ یہ کھیتی اللہ کے نام کی ہے، یہ کھیتی فلاں کی ہے۔ تو اللہ کریم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ غور تو کرو، سارے کھیت، ساری نعمتیں اور جو کچھ تمہیں زمین سے برآمد ہوتا ہے، سب کا سب اللہ کریم تمہیں عطا فرماتے ہیں، اور جب اللہ کریم عطا فرماتے ہیں تو کچھ شکرانے کے طور پر کچھ نہ کچھ حق ادا کیا کرو اس کھیتی کا جو کچھ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرماتا ہے۔ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن تم فصل کاٹتے ہو اس دن تم اس کا حصہ نکال دیا کرو۔ اور اس سے مراد حدیث پاک کے ذریعے سے وہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس سے مراد وہ حصہ ہے جس کو عشر کہا جاتا ہے، یعنی 10واں حصہ جو ہے وہ مسکینوں غریبوں کے لیے اس کا حق نکالنا ضروری ہے۔ جس طرح جو دیگر مال ہے اس میں ایک سال گزر جانے پر زکوٰۃ ہے، اسی طرح جو کھیتوں کی آمدنی ہے، زمین کی آمدنی ہے، اس میں سے عشر ہے، اور وہ یعنی 10واں حصہ اللہ کے نام پر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ زمین کو سیراب کرتا ہے قیمتاً پانی حاصل کر کے، یا یعنی وہ بارانی نہیں ہے، تو یہ عشر جو ہے وہ نصف ہو جاتا ہے، نصف عشر یعنی پھر وہ 10واں حصہ کی بجائے 20واں حصہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسی طرح سے فرض ہے جس طرح سے زکوٰۃ فرض ہے۔ عام طور پہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں لیکن عشر کو اہمیت نہیں دیتے۔ عشر نہ نکالنا، کھیتی کا حق نہ نکالنا، کٹائی کے دن جو ہے وہ کھیتی کا حق نہ نکالنا، یہ بھی اللہ کے فرائض کی کوتاہی کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، مشرکین مکہ کی مختلف خصوصیات بیان فرماتے ہوئے ایک یہ خصوصیت بیان فرمائی گئی ہے کہ یہ شرک کرتے ہوئے بہانہ کرتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یہ وہی بات ہے ناظرین اکرام جو ابھی میں عرض کر چکا ہوں کہ جبریہ جس طرح کے مختلف بہانے بناتے تھے، مشرکین مکہ بھی اسی طرح کا بہانہ بنا رہے ہیں۔ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا، کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے، نہ ہمارے آباء و اجداد شرک کرتے، بلکہ وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ، اور کسی چیز سے ہم رکتے بھی نہ، کوئی چیز ہم حرام بھی نہ کرتے۔ تو گویا یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اور اللہ کریم کی طرف سے عذاب بھی نہیں آ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے ہمیں اجازت دی گئی، تو یہ محض ایک الزام ہے۔ تو فرمایا كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اس سے پہلے کے لوگ بھی اس طرح کی کذب بیانی کرتے رہے، اس طرح کا جھوٹ بکتے رہے۔ اس کا تعلق کسی حقیقت کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو شرک پر مجبور نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنی مشیت سے کسی کو گمراہ نہیں کرتا، بلکہ کوئی شخص اپنا استحقاق اگر ثابت نہ کر سکے ہدایت کا اور اللہ کی رحمت کا تو وہی شخص گمراہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 151 سے لے کر 159 جو سورۃ الانعام کی ہے، اس میں ضابطۂ اخلاق بیان فرمایا گیا ہے کہ اصل نیکی کیا ہے۔ تم تو اپنی مرضی سے نیکیاں کرتے پھر رہے ہو، اور اپنی مرضی سے تم نے حرام کی ہوئی ہیں چیزیں، اور اپنی مرضی سے تم نے کچھ چیزوں کو حلال کیا ہوا ہے۔ تو آؤ میں تمہیں بتاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہو رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ حقیقت میں اللہ کریم نے کیا حرام کیا ہے اور کس بات سے روکا ہے۔ فرمایا اللہ نے اس بات سے روکا ہے۔ یہ ناظرین کرام کم و بیش 11 چیزیں ہیں جو اسلامی ضابطۂ اخلاق کے تحت بتائی گئی ہیں۔ فرمایا اللہ تشرکوا بہ شیئا، پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو، دوسری بات یہ ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، تیسری بات یہ ہے کہ اپنی اولادوں کو اس وجہ سے قتل نہ کرو کہ وہ تم سے رزق طلب کریں گی، اور رزق کی کمی کے خدشے کی وجہ سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو۔ اور پھر فرمایا کہ کسی بھی جان کو بغیر حق کے ناحق قتل نہ کرو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب ہرگز نہ جاؤ، پھر فرمایا کہ ناپ اور تول میں کسی قسم کی کمی نہ کرو بلکہ اس کو پورا کیا کرو، پھر فرمایا کہ قول کے اندر جب بھی کبھی کوئی بات کرو تو ہمیشہ عدل و انصاف کی بات کرو، چاہے وہ تمہارے اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہو، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کے تمام عہد جو ہیں ان کو پورا کرو،
اور پھر فرمایا صراط مستقیم کی اتباع کرو اور مختلف جو گمراہ راستے ہیں ان راستوں کو چھوڑ دو. ولا تتبعوا السبل ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلہ. جو مختلف راستے تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹانے کے لیے جال بچھایا گیا ہے گمراہ لوگوں کی طرف سے، ان کی پیروی نہ کرو. ناظرین کرام، اس سورۃ الانعام کے آخر پہ اللہ تعالیٰ نے ایک بات یہ فرمائی ہے کہ تم بار بار، یعنی مشرکین مکہ کو یہ بات فرمائی ہے کہ تم بار بار معجزہ یا نشانی کا مطالبہ کرتے ہو. یہ یاد رکھو کہ اگر اللہ کی طرف سے معجزہ یا نشانی آ جائے تو اس کے بعد کا ایمان تو معتبر ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہ آیت نمبر 158 ہے ناظرین کرام. اس آیت نمبر 158 میں اللہ کریم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی معجزہ دیکھ کر یا نشانی دیکھ کر تم ایمان لاؤ گے تو وہ ایمان ہرگز قابل قبول نہیں ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے ناظرین کرام، ایمان مان لینے کا نام ہے، ایمان معرفت کا نام نہیں ہے. کسی بات کی سمجھ آئے نہ آئے، عقل ساتھ دے نہ دے، صرف اس لیے مان لینا کہ کوئی چیز اللہ کی طرف سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بتائی جا رہی ہے، اسی کا نام ایمان ہے. تو آدمی جب مان لے، سر تسلیم خم کر دے، تو اس کا نام ایمان ہے. تو اگر کوئی شخص نشانی دیکھ کر یا معجزہ دیکھ کر مانتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو تو نہیں مانا، اس نے اللہ کی بات کو تو نہیں مانا، وہ تو نشانی دیکھ کر ایمان لایا. تو نشانی دیکھ کر اگر مانا تو گویا اس نے تو دیکھ کر، جان کر، پرکھ کر، معرفت حاصل کر کے مانا ہے. تو معرفت حاصل کر کے جو شخص مانتا ہے یہ ایمان نہیں ہے. ایمان ہوتا ہی اصل میں بالغیب ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو لوگ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان ہوتا ہی بالغیب ہے. جو چیزیں غیبیات میں سے نہیں ہیں وہ بھی اگر ہم ان کو ایمان کے حوالے سے دیکھیں تو ہم نے کب دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں چلتے پھرتے؟ ہم نے تو ساری باتیں کتابوں میں پڑھی. ہم نے کب دیکھا ہے آسمان سے فرشتوں کو وحی لاتے ہوئے؟ ہم نے کب دیکھا ہے کہ قرآن جو ہے کس طرح آسمان سے نازل ہوا تھا؟ یہ ساری چیزیں ہم نے نہیں دیکھیں، پھر بھی ہم قرآن کو مانتے ہیں، پھر بھی ہم ساری کی ساری ایمانیات، ساری کے سارے دین کی جو بنیادیں ہیں ان کو مانتے ہیں. یہی اصل میں ایمان ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لایا جائے. اگر کوئی شخص نشانی دیکھ کر یا معجزہ دیکھ کر ایمان لاتا ہے تو اس کو تو ایمان کہتے ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیر لا ينفع نفسا ایمانہا، کہ اس کا ایمان جو ہے اس کو قطعاً فائدہ نہیں دے گا. اس کے بعد ناظرین کرام، اللہ کے قانون رحمت کا تذکرہ ہے کہ نیکی ہم ایک کرتے ہیں، 7 گناہ ایک کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت یہ ہے کہ نیکیاں 10 لکھی جاتی ہیں اور گناہ 1 لکھا جاتا ہے، تاکہ لوگوں کا نیکیوں کا کھاتا ہمیشہ گناہوں سے زیادہ رہے. یہ تو انسان بدقسمت ہے کہ پھر بھی نیکیاں اپنی گناہوں سے زیادہ نہیں کر سکتا، کیونکہ آخر پہ فیصلہ تو اس بات پر ہونا ہے کہ جو شخص نیکیوں میں بڑھ گیا، فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، جس کی نیکیوں کے وزن بڑھ گئے وہ جنت میں چلا جائے گا. ومن خفت موازینہ، جس کی نیکیاں کم ہو گئیں. تو چونکہ برابر تولا جانا ہے اور اسی پہ فیصلہ ہونا ہے، تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا. وہ قانون رحمت یہاں پہ بیان ہوا ہے آیت نمبر 160 میں کہ مثل اللہ تعالیٰ اس کو 10 گنا جو ہے وہ اجر عطا فرماتا ہے. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، اور جو کوئی شخص گناہ کرے تو اس کی جزا اور اس کا بدلہ 1 گناہ کے مطابق ہی ملتا ہے. وہم لا یظلمون، اور کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جاتا. یہ اللہ کا قانون رحمت ہے. اس کے بعد یہ فرمایا کہ برائی کا وبال جو ہے خود ہر شخص اٹھائے گا، کوئی دوسرا شخص کسی کا. لا تزر وازرۃ وزر اخری ولا تکسب کل نفس الا علیہا. جو بھی کوئی نفس کمائی کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے، وہ کسی دوسرے پر اس کا وبال نہیں پڑ سکتا. اسی طرح ہر شخص اپنا بوجھ خود ہی اٹھائے گا. آخری آیت ناظرین کرام، آیت نمبر 165 جو سورۃ الانعام کی ہے، اور جہاں پہ پارہ بھی نصف مکمل ہو رہا ہے، اس میں فرمایا کہ دنیا میں جو انسان ہے یہ بحیثیت انسان اللہ کا خلیفہ ہے. ہاں البتہ جو فوقیت اور مختلف درجے بنائے ہوئے ہیں اللہ نے یہ امتحان کے لیے بنائے ہیں. کوئی انسان کسی پر فائق ہے، کوئی معیشت کے اعتبار سے فائق ہے، کوئی کس دنیاوی عزت و قدر کے اعتبار سے فائق ہے. یہ جو مختلف فوقیتیں درجے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، فرمایا وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ،
درجات لیبلوکم فیما آتاکم، یہ اس لیے بنائے ہیں درجات معیشت اور مختلف جو فوقیت کے درجے اس لیے بنائے ہیں تاکہ تمہارا امتحان کیا جا سکے۔ گویا زمین میں ہر وقت پوری زندگی امتحان ہے، اور یہ جو مختلف فوقیتیں اور درجے انسان دنیا میں دیکھتا ہے، کسی اپنے بڑے کو دیکھتا ہے، کسی اس سے بھی بڑے کو دیکھتا ہے، تو یہ سارا کا سارا اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بنایا۔ اس کے بعد ناظرین کرام سورۃ الاعراف ہے، اور سورۃ الاعراف بھی مکی صورت ہے، اور دیگر مکی صورتوں کی طرح اسلامی عقیدہ یعنی عقیدہ توحید و رسالت اور معاد یعنی آخرت اس کے اندر بیان ہوا ہے، لیکن خاص طور پر یعنی جب توحید بیان ہوئی ہے، پورا قرآن توحید بیان کرتا ہے، لیکن ہر جگہ پیرایا مختلف ہے، مختلف قسم کے طرز بیان ہے، اشارات، کنائے اور استعارے وہ جدا جدا ہیں، اور اس طرح سے اللہ کریم نے توحید کو ہی مختلف پیرائے میں بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر ہم نمایاں طور پر دیکھیں تو سورۃ الانعام کے اندر بھی توحید و رسالت بیان ہوئی، لیکن توحید کا عقیدہ جو ہے وہ زیادہ نمایاں طور پر بیان فرمایا گیا۔ یہاں پہ بھی سورۃ الاعراف کے اندر بھی توحید و رسالت بیان ہوئی، لیکن یہاں پہ رسالت کا عقیدہ جو ہے وہ کسی طور زیادہ نمایاں ہے، اور عقیدہ رسالت کو بیان فرمانے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جتنے انبیاء اس دنیا میں آئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، اور ان کی قوموں کا تذکرہ کیا، اور یہ بتایا کہ یہ جتنے نبی تھے ان سب نے دعوت دی، لیکن ان کی امتوں نے ان کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ یہ بھی اس سورت کے اندر تذکرہ شامل ہے، اور اس سورت کے 10 ساڑھے 10 رکوع جو ہیں وہ آج کے پارے کے اندر شامل ہیں۔ ابتدا ہی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے، اور فرمایا فلا یکن فی صدرک حرج، کہ آپ کو دل تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ جو لوگ آپ کے خلاف محاذ آرائی کیے ہوئے ہیں اور آپ کے ساتھ دشمنی رکھے ہوئے ہیں، اس سے آپ کو کسی صورت بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد مختلف اقوام پر جو عذاب الہی کی داستان ہے وہ بیان فرمانے سے پہلے آیت نمبر 8 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا کہ جو آخرت میں جو چیز انسان کو فائدہ دے گی وہ تو انسان کے اعمال ہیں۔ اعمال کی وجہ سے انسان خسارے میں جاتا ہے، اعمال کی وجہ سے انسان فائدے میں جاتا ہے۔ فرمایا فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جو لوگ اپنی نیکیوں میں بڑھ جائیں گے، جن کے اچھے اعمال بڑھ جائیں گے، وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، جو حقیقت میں خسارے والے وہی لوگ ہیں جن کے نیکیوں اور نیک اعمال کے وزن جو ہیں وہ قیامت کے دن کم ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان فرمایا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق و تصویر کے بعد جو تمام فرشتوں کو سجدے کا حکم دیا گیا، ابلیس نے انکار کیا، اس سارے قصے کو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ اس وقت جب اس کو راندہ درگاہ قرار دے دیا گیا، اور یہ انتہائی رسوائی کے بعد، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تو نے تو تکبر کیا ہے، فاخرج انک من الصاغرین، تو یہاں سے نکل جا اور تو بالکل رسوا اور یعنی فرمایا کہ تو بالکل ذلیلوں میں سے اور رسوا لوگوں میں سے ہے۔ یہ اس پر شیطان جو تھا ابلیس وہ غصے میں آ گیا، اور اس نے اللہ تعالیٰ سے تو مہلت لے لی، لیکن کھلی دشمنی کا اعلان کیا انسان کے ساتھ، اور چیلنج کر دیا قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، کہ اللہ میں ان کو سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا۔ اور پھر فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم، میں کبھی ان کے آگے سے آؤں گا، کبھی ان کے پیچھے سے آؤں گا، کبھی ان کے دائیں سے آؤں گا، کبھی بائیں سے، مختلف حربے استعمال کروں گا، اور میں ان کو تیرے رستے پر، سیدھے رستے پر جانے نہیں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اخرج منہا مذموما مدحورا، کہ تو ذلیل و رسوا ہو کے یہاں سے نکل جا، مذمت کیا ہوا، دھتکارا ہوا بن کے یہاں سے تو دفع ہو جا۔ اب وہ وہاں سے تو دفع ہو گیا، لیکن اپنے اس چیلنج کی وجہ سے اس نے سب سے پہلا جو وار کیا وہ بابا آدم اور اماں حوا دونوں پر کیا، اور دونوں کو فرمایا فوسوس لہم الشیطان، ان دونوں کو وسوسے میں مبتلا کیا۔ یہ ناظرین کرام قرآن کا یہ بیان فوسوس لہما، یہ بیان کرتا ہے کہ شیطان نے دونوں کو وسوسے میں مبتلا کیا۔ عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں، اور یہ داستان مشہور ہے، کہ حوا علیہ السلام جو تھیں، اماں حوا، ان کو شیطان نے بہکایا تھا، اور پھر انہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ یہ قرآن پاک کا یہ بیان اور یہ الفاظ اس بات کی تردید کر رہے ہیں، فوسوس لہما، گویا ان دونوں کو شیطان نے وسوسے میں مبتلا کر دیا تھا۔
اور پھر پہلا حملہ کیا کہ جس درخت کو چکھنے سے اللہ کریم نے منع فرمایا تھا، شیطان نے اپنی چکنی چپڑی باتیں کر کے ورغلا کے ان دونوں کو یقین دلا دیا اپنی قسموں سے، وقاسمہما، ان دونوں کو قسمیں کھا کر اس نے کہا کہ انی لکما لمن الناصحین، اور بہت ساری قسمیں کھائیں اور کہا کہ میں تو تمہارے لیے حقیقتاً خیر خواہ ہوں، اور وہ دونوں جو ہیں اس دھوکے میں آ گئے، اماں حوا اور بابا آدم دونوں جو ہیں اس دھوکے میں آ گئے۔ تو سب سے پہلا کیا ہوا کہ بدت لہما سوآتہما، اللہ اکبر، جو پہلا اثر ہوا شیطان کے دھوکے میں آنے کا وہ یہ تھا کہ دونوں کے لباس اتر گئے۔ یہ گویا شیطان کے دھوکے میں آنے کے بعد جو پہلا اثر ہوتا ہے وہ عریانی ہے۔ تو اللہ کریم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بابا آدم اور اماں حوا نے تو معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے ان کو معافی دے دی، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو شیطان ہے یہ بنی آدم کا لباس بھی اتارنے کی کوشش کرے گا۔ تو بنی آدم کو اللہ کریم نے 4 دفعہ پکارا ہے، 4 ندائیں دی ہیں یا بنی آدم کہہ کے کہ اے آدم کی اولاد، تم نے اب یہ نہیں کرنا، تم نے اپنے لباس کی حفاظت کرنی ہے، اور لباس کی اہمیت بتائی۔ پہلی ندا دی یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسان، اللہ نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے، اس کی حفاظت کرو، یہ تمہارے لیے زینت کا سامان بھی ہے، اور لباس التقوی ذالک خیر، اور تقوی کا لباس، ظاہری لباس بھی بڑا اہم ہے لیکن تقوی کا لباس جو ہے وہ زیادہ اہم ہے۔ تو دوسری ندا لگائی تو فرمایا یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، دیکھنا اپنے لباس کی حفاظت کرنا، ایسا نہ ہو کہ جس طرح شیطان نے تمہارے والدین کو یعنی اماں حوا اور بابا آدم کو جنت سے نکالا اور ان کا لباس جو ہے اور جس طرح ان کو بے لباس کیا، کہیں یہ تمہیں بھی بے لباس نہ کر دے۔ تیسری ندا لگائی تو فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، چونکہ عریانی کے حملے کی مناسبت تھی، عریانی کے حملے کی مناسبت سے فرمایا کہ ننگا طواف نہ کرو، مسجد کے اندر ہمیشہ لباس پہن کے آیا کرو۔ لباس نہ پہننا، عریاں ہونا یا بے لباس ہونا یہ شیطان کے بہکاوے میں آنے کی علامت ہے، لہٰذا اس سے ممانعت فرما دی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ اسراف کی ممانعت بھی فرما دی، اور ساتھ ہی ساتھ فرما دیا اچھا لباس ہو یا اچھا کھانا ہو، یہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں یہ ساری کی ساری انسانوں کے لیے ہیں۔ قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، جتنی بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں کس نے حرام کی ہیں؟ اللہ نے زینت دی ہے، اللہ نے لباس دیا ہے، اللہ نے کھانے کی چیزیں دی ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ، دنیا میں اہل ایمان بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں یہ ساری نعمتیں صرف اور صرف مومنوں کے لیے خاص ہوں گی۔ گویا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ترک دنیا کرنا، نعمتوں کو چھوڑ دینا یا اس کو نیکی کی علامت سمجھنا یہ ہرگز غلط ہے، اور یہ قطعاً غلط ہے۔ اور قرآن پاک نے تو واضح طور پر فرما دیا کہ نیک ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم بے لباس ہو جاؤ یا رزق اللہ کی طیب اور پاکیزہ چیزیں جو حلال کی ہوئی ہیں وہ چھوڑ دو، یہ ان کو چھوڑنا یہ قطعاً کوئی نیکی کا تصور نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بے حیائی سے منع کیا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، ظاہری اور باطنی بے حیائی سے منع فرمایا، گناہ سے منع فرمایا، سرکشی سے منع فرمایا، ظلم سے منع فرمایا اور شرک سے منع فرمایا، اس کے علاوہ کوئی چیز ایسی نہیں جس سے منع فرمایا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ یعنی نعمتوں کو استعمال کرنے سے منع نہیں فرمایا۔ رسولوں کی نافرمانی، فرمایا کہ جو شخص رسولوں کی نافرمانی کرے گا، یا یہ چوتھی صدا ہے یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، یعنی جو لوگ جب ہمارے رسول آئیں گے ان رسولوں کی جو پیروی کرے گا ان کو تو اللہ تعالیٰ دنیا آخرت کا امن عطا فرمائے گا، اور جو لوگ ان کو جھٹلائیں گے اور استکبار کی روش اختیار کریں گے ان اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون، وہ جہنمی ہیں۔ گویا رسولوں کی نافرمانی کرنے والے جہنمی ہیں۔ اس کے بعد جہنم کی چونکہ ذکر آیا جہنم کا، تو جہنم کا منظرنامہ اللہ کریم نے بیان فرمایا ہے، اور اس میں ایک تو جہنمیوں کا آپس میں مکالمہ ہے کہ جہنمی ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ چونکہ گروہ کے گروہ اس کے اندر داخل کیے جائیں گے جہنم میں، اس لیے جب ایک گروہ آئے گا تو وہ آ کے اپنے سے آگے والے گروہ کے
اوپر الزام تراشی کرے گا کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا جس کی وجہ سے ہم آج جہنم میں آئے، تو وہ لوگ یہ کہیں گے کہ ہم نے تو تمہیں گمراہ نہیں کیا، تم لوگ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے یہاں آئے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کا مکالمہ، ایک دوسرے پر الزام تراشی یہاں پہ بیان فرمائی ہے کہ قیامت کے دن جو مشرکین، جو کافرین ہیں، یہ جہنمی آپس میں ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ متکبرین، جس کے دل میں تکبر ہے، وہ کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا یہ اتنا مشکل ہے، یعنی ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا، جو لوگ ہماری آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں تکبر کی بنیاد پر اور استکبار کرتے ہیں، اور تکبر ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی جو تکبر کی جو تعریف بیان فرمائی ہے وہ یہی فرمائی ہے کہ بطر الحق وغمط الناس، کہ حق کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہی تکبر ہے۔ تو فرمایا کہ جو لوگ تکبر کرتے ہیں وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، حتیٰ یلج الجمل فی سم الخیاط، اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک سوئی کے ناکے میں سے اونٹ نہ گزر جائے۔ گویا جس طرح سوئی کے ناکے میں سے اونٹ کا گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح متکبرین کا جنت کے اندر داخلہ جو ہے وہ ناممکن ہے۔ آگ کا ان کا بچھونا ہوگا، لہم من جہنم مہاد، آگ کا ہی بچھونا ہوگا، ومن فوقہم غواش، اور آگ کا ہی ان کے اوپر اوڑھنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اس کے بعد ناظرین کرام جنت اور جنتیوں کا ذکر ہے، اور جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو نعمتیں عطا فرمائے گا۔ اور اس کے بعد ناظرین کرام جنتیوں کا اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، کچھ مکالمات ہیں۔ جنتیوں کا اور جہنمیوں کا مکالمہ ہے، جنتیوں کا اور اہل اعراف کا مکالمہ ہے، اور پھر اہل اعراف کا جہنمیوں کے ساتھ مکالمہ ہے۔ اور یہ سارے مکالمے اس لیے بیان فرمائے ہیں کہ تاکہ لوگوں کو اب سے فکر ہو جائے کہ وہاں کی صورتحال کیا ہوگی۔ اعراف ناظرین کرام، جس طرح کہ سورت کا نام بھی الاعراف ہے، اعراف وہ دیوار ہے جو جنت اور جہنم کے درمیان ہے، اس کے اوپر کوئی ایسی جگہ بنائی گئی ہے جن لوگوں کی نیکیاں اور گناہ برابر ہو جائیں گے، ان کو کچھ عرصہ کے لیے اس اعراف کے اندر رکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو جنتی ہیں وہ جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ یہ بتاؤ، ہم نے تو اللہ کے سارے وعدوں کو سچا پایا، اور سارے وعدے جو اللہ نے ہم سے کیے تھے وہ سچے ہو گئے، تمہارا کیا خیال ہے، تم سے جو وعدے اللہ نے کیے تھے وہ سچے ہیں، یہ کیسے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی اتنی بات، یہ سوال ہوگا، جواب آگے سے نہیں آیا ہوگا۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، اور درمیان میں سے ایک جو ہے وہ اعلان کرنے والا اعلان کر دے گا، اللعنۃ اللہ علی الظالمین، کہ ظالموں پر اللہ کی لعنت۔ گویا یہ زبان حال سے اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو اہل اعراف ہیں، اعراف کے اوپر جو لوگ ہیں جو ابھی جن کی نیکیاں اور گناہ برابر ہیں، اور بالآخر وہ بھی حدیث پاک کے مطابق ان کو بھی جنت میں داخل کر دیا جائے گا، لیکن ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے ہوں گے۔ جس اعراف کو قرآن نے اس کی ڈیفینیشن کی، وہ بینہما حجاب، ایک دیوار ہے جنت اور جہنم کے درمیان، اس کے اوپر اعراف والے ہوں گے، اور وہ جو ہیں پہلے جنتیوں سے خطاب کریں گے، سوال کریں گے، اور ان کو ان سلام علیکم، ان کو السلام علیکم کہیں گے، ان کے اوپر سلامتی کی دعا دیں گے، اور پھر اس امید پر جو ہے وہ بات کریں گے کہ ہم بھی عنقریب جو ہے تمہارے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ پھر ان کی آنکھیں پھر جائیں گی، ان کی نظریں پھریں گی دوسری طرف، یعنی جہنم کی طرف، تو پھر وہ جہنم کی طرف دیکھ کے جہنم سے پناہ مانگیں گے، اور جہنمیوں کے ساتھ نہ جانے کی استدعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے اور ان کے انجام میں بد سے ہمیں بچا لے۔ پھر اس کے بعد جہنمیوں میں بہت سارے لوگوں کو وہ پہچانتے ہوں گے، اور جہنمیوں کے ساتھ جب ان کا مکالمہ ہوگا تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ ان جہنمیوں کے ساتھ مکالمے کے دوران وہ ان کو کہیں گے کہ تمہارا جو بھی گروہ تھا، جتھا تھا، تمہاری برادری تھی، اور تمہارا جو مال تھا، اور تمہارا جو تکبر تھا، تمہارا بڑا پن، اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ اور پھر وہی جو جہنمی ہیں، ایک آخری مکالمہ جہنمی جنتیوں سے کریں گے۔ قرآن فرماتا ہے کہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جہنمی جو ہیں وہ جنتیوں سے کہیں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہمیں دے دو، اللہ اکبر، ہمیں کچھ تھوڑا سا پانی دے دو، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان میں سے کچھ ہمیں دے دو۔ قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، ان کو جواب دیا جائے گا
کہ یہ ہر چیز، پانی یہاں کا، یہاں کی نعمتیں، جنت کا رزق، یہ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے حرام کیا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جہنم ان کو کیوں ملا تھا؟ الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، جہنم میں جانے کا سبب یہ تھا اللہ کے دین کو انہوں نے کھیل اور تماشا سمجھا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں مبتلا کر دیا۔ اور فرمایا جس طرح دنیا میں انہوں نے ہمیں بھلایا تھا، آج ہم بھی ان کو بھلا دیں گے۔ تو چونکہ معاد اور آخرت اور جہنم کی بات ہو رہی تھی، اسی مناسبت سے آغاز کائنات کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 54 سے آن ورڈز، یعنی 54 سے آگے اللہ کریم نے آغاز کائنات کا ذکر فرمایا ہے اور اس کی حکمتوں کا تذکرہ ہے۔ ان ربکم اللہ الذی، تمہارا رب ہی ہے، وہی اللہ ہے جس نے زمین پیدا کی۔ یہ سارا کارخانہ کائنات اللہ تعالیٰ نے عبث پیدا نہیں فرمایا، باطل پیدا نہیں فرمایا۔ اور پھر فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنے والے اللہ کو پکارتے ہیں، اور اللہ کی رحمت کی جو بارش ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، آیت نمبر 57 اور آیت نمبر 56 میں فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو نیک لوگ ہوتے ہیں، نیکی کرنے والے، احسان کرنے والے، اللہ کی رحمت ان سے قریب تر ہے۔ یعنی اللہ کی رحمت کی بارش ہوتی تو سب پر ہے، لیکن والبلد الطیب یخرج نباتہ باذن ربہ، مثال بیان فرمائی اللہ نے، جیسے زمین ہو اس کے اوپر بارش ہوتی ہے، ہر زمین پر بارش ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن جو اچھی زمین ہوتی ہے، پاکیزہ زمین ہوتی ہے، اس سے اچھی کھیتی نکلتی ہے اور ہری بھری فصلیں اگتی ہیں، ہرے بھرے پودے اس سے اگتے ہیں۔ لیکن جو زمین خراب ہوتی ہے، والذی خبث لا یخرج الا نکدا، تو ظاہر ہے جو زمین ہی خراب ہے اس سے ناقص چیزیں نکلیں گی، اس سے اچھی چیز کیسے نکلے گی؟ ایسے ہی اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین، اللہ کی رحمت ہر شخص پر ہوتی ہے، اللہ کی رحمت کی بارش ہر شخص پر ہوتی ہے، لیکن اس کا نتیجہ ہر شخص اپنے اپنی استعداد کے مطابق لیتا ہے۔ جو شخص ریسیپٹیو ہو اور اللہ کے دین کو قبول کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کی بارش کو لینے کے لیے، جو پہلے سے اپنی زمین کو ہموار اور تیار کر چکا ہو، اس کو دنیا آخرت میں بڑے فائدے ملتے ہیں۔ اور جو شخص ایسا نہ ہو، چیز وہی ہے، یعنی اللہ کا دین، اللہ کی توحید، اللہ کی رحمت، لیکن اس کے لیے کوئی فائدہ نہیں دیتی۔ جیسا کہ سورۃ المائدہ کے اندر بیان فرمایا کہ یہی جو اللہ کا دین ہے اور اللہ کا قرآن جو نازل ہوتا ہے، یہ اصل میں کتاب ہدایت ہے، لیکن اہل کتاب کے لیے، جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں، ان کے لیے ہمیشہ سرکشی اور کفر میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اس کے بعد ناظرین کرام، آیت نمبر 59 سے اللہ کریم نے انبیاء کے قصص بیان فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب نازل کر دیا، اور وہ عذاب جو ہے وہ طوفان کی شکل میں آیا، ساری قوم اس میں غرق ہو گئی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے تو جھٹلایا تھا، فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے کشتی میں بچا لیا، اور یہ لوگ عراق کے علاقے سے نکل کر طوفان نوح کے بعد یمن کے اندر آ کے آباد ہو گئے۔ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اور جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا تھا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، وہ اس طرح سے تھے جیسے اندھوں کی قوم ہو، انہم کانوا قوما عمین، جیسے اندھے لوگ ہوں، ان کو اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دی۔ اس کے بعد ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے، اور فرمایا کہ ان کے اوپر شدید آندھی چلی، ان لوگوں نے بھی حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلایا، اور ایسی شدید ہوا اللہ تعالیٰ نے، آندھی، خوفناک آندھی ان کے اوپر بھیجی، جو ان کو سر کے بل پٹختی ہوئی آگے نکل گئی، اور یہ سب لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ ختم ہو گئے۔ فرمایا کہ وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان کی گویا جڑ ہی کٹ گئی، نسلیں ختم ہو گئیں۔ اور پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کا ذکر ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر ناقۃ اللہ، ایک اونٹنی عطا فرمائی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ اونٹنی کو کچھ نہ کہیں، لیکن وہ ایسے بدبخت تھے کہ اونٹنی کی کوچیں کاٹ ڈالیں اور اونٹنی کو ہلاک کر دیا۔ ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے رجفہ یعنی زلزلے کا عذاب آیا، اور ساری قوم تباہ و برباد کر دی گئی۔ اس کے بعد لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ ایک انتہائی برے فعل یعنی بے حیائی اور فحاشی کے اندر مبتلا تھی۔ لوط علیہ السلام نے ان کو روکا، اور وہ لوگ اس بد فعلی سے باز نہ آئے، بلکہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو
مذاق کرنے لگے، ان کا تمسخر اڑانے لگے کہ یہ بڑے پاک صاف اور طاہر لوگ ہیں، انہم اناس یتطہرون، یہ بڑے پاک بنتے ہیں، اور ان کو گویا مذاق اڑایا، حضرت لوط علیہ السلام کی تعلیمات کا مذاق اڑایا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر دی، مسلسل بارش، کہتے ہیں زلزلہ بھی آیا، اوپر سے پتھروں کی بارش ہوئی اور وہ اس دنیا سے، اس زمین سے ملیا میٹ کر دیا گیا۔ اس کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، 8ویں پارے کا اختتام اور 9ویں پارے کا آغاز جو ہے یہ حضرت شعیب علیہ السلام اور آپ کی قوم کے تذکرے پر مشتمل ہے، اور اس میں فرمایا کہ جب حضرت شعیب علیہ السلام آئے تو انہوں نے بھی وہی دعوت دی جو دیگر انبیاء دعوت دیتے آئے تھے، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں۔ یہی ہر نبی یہی دعوت دیتا آیا۔ آیت نمبر 59 سے لے کر جس نبی کا بھی ذکر ہے، اللہ کریم نے یہی فرمایا کہ جو بھی نبی آیا اس نے آ کے اپنی قوم سے یہی کہا کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں، اللہ کی بندگی کرو۔ یہی حکم حضرت شعیب علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو دیا، اور ساتھ دیگر احکام بھی دیے، اور ان کو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو اور ناپ تول پورا کیا کرو، لوگوں کے ناپ تول میں کمی ہرگز نہ کیا کرو، اور پھر فرمایا کہ رہزنی اور ڈاکہ زنی نہ کیا کرو، ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے سے لوگوں کو نہ ہٹاؤ۔ یہ مختلف احکام ہیں جو حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو دیے، لیکن ناظرین کرام انجام ان کا بھی وہی ہوا جو اس سے پہلی اقوام کا ہوا تھا، کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی۔ آگے ان کی قوم نے کیا کہا اور کس طرح سے ان کے اوپر عذاب آیا، اس کا تذکرہ 9ویں پارے کے آغاز میں ہے۔ آج کا پارہ مکمل ہوا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔